نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئیے ناظرین، آج آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی تفسیر پیش کرنے جا رہا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس درس قرآن میں، اس تفسیر میں انشاءاللہ آخر تک بنے رہیں گے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے بھرپور سنتے رہیں. تو آئیے سردست قرآن کریم کی تفسیر شروع کرتے ہیں. سورۃ الرحمن مدنیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ اس سورت کا نام کیا ہے. جس سورت کی میں تفسیر کرنے جا رہا ہوں، اس سورت کا نام ہے سورہ رحمان. یہ سورت جو ہے مدنی ہے. مدنی سورت اس کو کہا جاتا ہے جو سورہ مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہو، خواہ آپ مدینے میں ہو یا مدینے سے باہر کسی اور جگہ میں ہو. یعنی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، اس وقت جتنی صورتیں نازل ہوئی، قرآن کریم کی جتنی آیتیں نازل ہوئی، ان تمام صورتوں کا نام ہوگا مدنی، کیونکہ مدنی زندگی میں نازل ہوئی اور مدنی زندگی بہت مختصر ہے. اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ جو صورتیں مکی دور میں نازل ہوئی، یعنی 13 سالہ مکی زندگی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے نبوت کے بعد، تو اس دور میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں اس صورت کا نام ہوگا مکی. اسی لیے قرآن کریم میں سورت کے بعد مدنی اور مکی لکھا جاتا ہے. تو بہرحال سورہ رحمان مدنی ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ سورہ رحمان مدنی ہے اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ سورہ رحمان مکی ہے. عرب اختلاف. لیکن راجح قول یہ ہے کہ سورہ رحمان مدنی ہے، اس وجہ سے یہاں سورہ رحمان کو مدنی لکھا ہے. باقی رہی بات یہ کہ سورہ رحمان اس کا نام کیوں رکھا گیا. سورہ رحمان کو سورہ رحمان اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کی یہ دستور ہے، کہ اصول ہے کہ جس صورت میں جو لفظ ایک مرتبہ آ جائے اس لفظ سے اس صورت کا نام رکھ دیتے ہیں. چونکہ سورہ رحمان میں شروع ہی میں الرحمن آیا، اس لیے پوری صورت کا نام سورہ رحمان رکھ دیا گیا. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. آگے آئیے. الرحمن. الرحمن کے معنی آتا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا. کافروں پر بھی رحم کرنے والا، مومنوں پر بھی رحم کرنے والا، عیسائیوں پر بھی، ہر ایک انسان پر، ہر ایک مخلوق پر رحم کرنے والا. اس لیے اللہ کا یہ صفاتی نام ہے الرحمن، بہت زیادہ رحم کرنے والا. دوسری بات میں آپ کو بتلا دوں کہ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات پر بے شمار نعمتیں جو دی ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے. خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اللہ نے انسان اور جنات پر جو ڈھیر ساری نعمتیں نچھاور کر رکھی ہیں، ان نعمتوں کا تذکرہ سورہ رحمان میں ہے. ایک ایک نعمت کو اللہ بیان کریں گے. دیکھیے، علم القرآن. رحمان نے قرآن کو سکھلایا. یعنی ہم قرآن نہیں جانتے تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قرآن کریم سیکھنا ہمیں نصیب ہوا. تو اللہ نے انسان پر جو سب سے پہلی نعمت ہے اس کا بیان کیا اس طرح کہ الرحمن علم القرآن، کہ انسان تم پر قرآن کا تم کو علم دیا گیا، یہ رحمان کی سب سے بڑی نعمت تم پر. اس کو سمجھو اور اس سے سبق حاصل کرو. بہرحال ترجمہ یہ ہوگا الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن سکھلایا. خلق الانسان. اسی رحمان نے، جس رحمان کا تذکرہ ہو رہا، رحمان تو وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. کہ جائے کہ دنیا والے کسی اور کو رحمان بنا لیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو ترجمہ ہوگا خلق الانسان، رحمان نے انسان کو پیدا کیا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا. یہ دوسری نعمت کا تذکرہ ہے. پہلی نعمت کہ قرآن کا علم تمہیں دیا، تمہارے پاس قرآن کا علم نہیں تھا، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. جن کو قرآن کریم پڑھنا آ گیا ہو،
دنیا کہتے ہیں کہ قرآن کریم سیکھا تو کیا سیکھا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، قرآن کریم کے علم جس کے پاس ہے، اس کی تفسیر کو، اس کے معنی کو، اس کے مطلب کو، اس کے مسائل کو، اس کے احکام کو جو لوگ جانتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں بہت مرتبے والے آدمی ہیں۔ اور اس انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہم پر بہت بڑی نعمت سے ہم کو نوازا ہے۔ خلق الانسان، رحمان نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان۔ ہم بات کرنا نہیں جانتے تھے، اللہ کیا ہے؟ علمہ البیان، رحمان نے انسان کو بیان سکھلایا، بات کرنا سکھایا، تکلم سکھایا۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ لوگ جو گونگے ہیں، جن کو بات کرنا نہیں آتا ہے، وہ کچھ بول نہیں سکتے ہیں، اپنے معافی ضمیر کو ادا نہیں کر سکتے ہیں، اپنے دل کی بات کو کسی کے سامنے پیش نہیں کر سکتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ تکلم اور بات کرنا کتنی بڑی چیز ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں بطور احسان جتلانے کے کہ تم اس رب کو مانو اور اس کی اطاعت کرو کہ جس رب نے اور جس رحمان نے، جس اللہ نے تم کو بیان سکھلایا۔ علمہ البیان۔ الشمس والقمر بحسبان، ترجمہ ہے الشمس کے معنی سورج، سورج اور چاند بحسبان، ایک حساب میں ہے۔ ایک حساب کا مطلب یہ ہے کہ سورج کو جہاں سے اور جس وقت نکلنا ہے وہ وہیں سے نکلے گا، اور جہاں ڈوبنا ہے یعنی جہاں غروب ہونا ہے اور جس وقت ہونا ہے وہیں جا کر ڈوبے گا اور اسی وقت ڈوبے گا وہ۔ والقمر، اور قمر کے معنی چاند کے، اور چاند بھی ایک حساب میں ہے کہ اس کو رات میں نکلنا ہے تو رات ہی میں نکلے گا اور رات میں اپنی روشنی پھیلائے گا، اور جہاں سے نکلنا ہے وہیں سے نکلے گا، اور جہاں جا کے ڈوبنا ہے، جس وقت ڈوبنا ہے وہیں جا کے اور اسی وقت ڈوب جائے گا۔ یہ ہے حساب کے معنی۔ الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند ایک حساب میں ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور تنے دار درخت اور بے تنے درخت یسجدان، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ یسجدان کے معنی سجدہ کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کے ماننے والے ہیں۔ تنے دار درخت کہتے ہیں جس کی ٹہنی بالکل سیدھی ہو، جیسے آم کا درخت ہے، سیب کا درخت ہے، لیچو کا درخت ہے، اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے اشجار اور درخت ہیں۔ بے تنے درخت جیسے لوکی ہے اور دیگر وہ چیزیں جو پھیلی ہوئی ہوتی ہے زمین میں، وہ سیدھی نہیں ہوتی ہے، تو ان درختوں کو بے تنے درخت کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرح کے درخت میری اطاعت کرنے والے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اللہ نے پانچویں نعمت کا تذکرہ کیا ہے کہ دیکھو اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر آسمان کو بلند کیا۔ ووضع الميزان، اور میزان کو قائم کیا۔ میزان کے معنی ترازو، اللہ نے دنیا میں ترازو کو پیدا کیا۔ اگر اللہ ترازو کو پیدا نہ کرتے دنیا والے گڑبڑ کرتے، پتہ نہیں کیا دیتے کیا نہیں دیتے اور کتنا دیتے۔ اسی لیے انصاف کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترازو کو بنایا، تو ترازو ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ پھر یہ انسان کو مخاطب کر کے، جنات کو مخاطب کر کہہ رہے ہیں کہ تم ترازو میں کبھی نشی مت کرنا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ ترازو میں سرکشی مت کرنا۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، بار بار میزان کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اس سے میزان کی اہمیت کو بتلانا مقصود ہے۔ کیا مقصد ہے؟ میزان کی اہمیت کو بتلانا۔ جس چیز کو اللہ بار بار دہرائے، بار بار اس کا تذکرہ کرے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نزدیک اس چیز کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ کہہ رہے ہیں وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور میزان کو انصاف کے ساتھ قائم کرو۔ میزان کو انصاف کے ساتھ قائم کرو، یعنی مطلب یہ ہے کہ ترازو انصاف کے ساتھ ہو، تولو تو انصاف کے ساتھ تولو، نہ تھوڑا زیادہ دو نہ تھوڑا کم لو، ہو سکے تو زیادہ دے دو لیکن لینے والے کو چاہیے کہ زیادہ نہ دے، ہر درمی نہ کرے۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور ناپ تول میں کمی مت کرو، میزان میں کمی مت کرو، وزن میں کسی طرح کی کوئی کمی مت کرو، جتنا وہ تم سے پائے گا، جتنا لینے والے کا حق ہے اتنا دو، مارو مت، ڈنڈی مت مارو۔ آج کے دنیا میں قرآن کریم کی اس رہبری سے کتنی دور ہے انسانیت کہ آپ دیکھیں تھوڑی سی اگر آپ نے غفلت برت دی تو آپ کا سامان آدھا ہو جائے گا، آدھا نہیں تو 20% غائب ہو جائے گا۔ اللہ نے اسی کا تذکرہ کیا ہے وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، کہ وزن میں کمی بیشی بالکل نہ کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اللہ نے کہا یہ 8ویں نعمت ہے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اللہ نے زمین کو بطور فرش کے بچھا دیا ہے، فرش کے طور پر زمین کو بالکل بچھا دیا ہے، تم اس میں چلو، دوڑو، کھیلو، کودو، گھر بناؤ، یہ ساری راحت کی چیزیں حاصل کرو زمین سے۔
للانام جس کے لیے مخلوقات کے لیے، انام کے معنی مخلوقات، چرند پرند درند جانور حیوانات نباتات جمادات انسان جنات، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا ہے۔ والارض وضعها للانام کا معنی یہ ہے۔ فیہا، اب زمین میں جو منافع کی چیزیں ہیں، انسان کے فائدے کی جو چیزیں ہیں، انسان کے نفع اٹھانے کی جو چیزیں ہیں، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، خاص خاص نعمتوں کا۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں فاکہۃ میوے ہے، والنخل اور کھجور ہے، ذات الاکمام شگوف ہے، میوہ پھل فروٹ، سیب ہے، انار ہے، موسمی ہے، اسی طریقے سے کیلا ہے، اسی طریقے سے انگور ہے، اسی طریقے سے بہت ساری نعمتیں ہیں، انجیل ہے۔ کن کن نعمتوں کو گنوایا جائے؟ بے شمار اللہ کی نعمتیں اور بے شمار اللہ کے دیے ہوئے اچھے اچھے پھل فروٹ ہیں۔ تو اس میں سے اللہ نے کہا فیہا فاکہہ، اس میں بے شمار میوے ہیں۔ کن کن میووں کا اللہ گنائے گا؟ کتنا گنائے گا؟ انسان تو جان ہی رہا ہے، اور نہیں جان رہا ہے تو قرآن کریم تفصیل میں آ جائے گا۔ والنخل اکمام، اور کھجور ہے، والحب ذو العصف والریحان، اور دانے بھی ہے، کریلا کا دانا ہے، اسی طریقے سے پالک ہے، اسی طریقے سے گوبھی ہے، اور کیا کیا سبزیاں ہیں، طرح طرح کی سبزیاں اللہ اگاتا ہے اور پیڑ پودے اگا رہا ہے۔ والریحان، اور اس کے بعد کا پھول بھی ہے، سونگھنے کے لیے کیا ہے؟ پھول ہے، خوشبو استعمال کرو، پھول کتنی اچھی خوشبو دیتا ہے۔ تو اللہ نے پھول کو بھی پیدا کیا کہ انسان کی ضرورت کے لیے ہے، انسان کو راحت پہنچائے گا، اس سے عطر بنے گی، اور اس عطر سے انسان عطر کو سونگھے گا، اس کی خوشبو کو استعمال کرے گا۔ اللہ نے کہا والریحان، یہ پھول کا پیدا کرنا یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ بہرحال یہ سورہ رحمان کی ابتدائی آیت میں یہاں تک، جہاں تک میں آج تفسیر کروں گا، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے تقریباً 11 نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ علم القرآن سے لے کر کے ذو العصف والریحان تک تقریباً 11 نعمتیں آ گئی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا سورہ رحمان میں اللہ نے اپنی نعمتوں کو گنوایا ہے، اور پھر نعمتوں کے گنوانے کے بعد اور نعمتوں کے بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم نے اتنی نعمتیں انسان کو دے دی ہیں، اب بتاؤ اے انسان اور اے جنات، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اعلیٰ بمعنی نعمت، ربکما تکذبان، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان اور جنات، تم پر ہم نے بے شمار نعمتیں نچھاور کر دی ہے، تمہیں ہم نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہے، اب تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم ان نعمتوں کو حاصل کر کے، اس کو استعمال کر کے ہماری بندگی میں اطاعت میں لگ جاؤ۔ جس طریقے سے بے تنے درخت اور تنے دار درخت اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی ریاضت میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی تسبیحات میں، اللہ کی الوہیت میں لگے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے تم بھی ان نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ اور اللہ کی مطیع اور اللہ کا فرمانبردار بن جاؤ، نہ کہ یہ کہ تم اللہ کا ناشکرہ اور اللہ کی عبادت سے منحرف، اللہ کی عبادت سے کوسوں دور ہو جاؤ، یہ نہیں، بلکہ ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد ان نعمتوں کے پیدا کرنے والے اللہ کو پہچانو اور پہچان کر کے ان کی عبادت کرو۔ آج یہی تک، انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ کے سامنے سورہ رحمان کی تفسیر آئے گی، اور کچھ دنوں میں انشاءاللہ اس کو پورا کر دیا جائے گا۔ آپ ہمارے ساتھ ہر دن بنے رہیے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تفسیر آپ کو سنایا جائے گا۔ اگر ہر دن نہیں ہوگا تو انشاءاللہ میں کبھی کبھی آپ کو تفسیر سناؤں گا قرآن کریم کی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔